بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چھوٹا سا لفظ ہے ماں۔ نہ معلوم کتنی مجلسیں اس لفظ کی نظر ہو چکی ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن جب کبھی بھی یہ لفظ زبان پر آیا ہے تو اس لفظ کی طہارت، پاکیزگی اور کتنے معنی، مفہوم اور کتنی آیات، کتنی حدیثیں، کتنے واقعات، کتنے معجزات اس ایک لفظ میں۔ ایک عظیم دفتر ہے، جس رخ سے چاہیں ہم بات کریں اور اس لفظ کو اگر ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھیں وہ آخری کتاب توریت، انجیل اور زبور میں بھی یہ لفظ بہت عظمت کے ساتھ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑی کتاب تو دنیا میں کوئی نہیں۔ ڈھونڈتے رہیں گے آپ قرآن میں تو کوئی تفصیل، کوئی پورا سورہ یا کوئی طویل واقعہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک آیت، دو آیتیں، لیکن وہ مختصر سا ذکر قرآن میں حیران کر دیتا ہے۔ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس چھوٹے سے واقعے میں، ایک چھوٹی سی آیت میں ایک پوری ماں کی مکمل تصویر نظر آتی ہے تو ذہن حیران ہوتا ہے۔ چند مائیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہایت مختصر ہے، لیکن حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہاں پر ہم روئیں، خراج پیش کریں، حیران ہوں، سوچیں کیا کریں کیا۔ پیش کرنے والا وہ ہے، اپنے حبیب پر آیتیں اتارنے والا وہ ہے۔ قریب تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن ہم نے ان کے قلب کو سنبھال لیا اور ہم نے کہا پریشان نہ ہو، بچے سے ہم تمہیں ملا دیں۔ کل اتنی سی تصویر ہے ایک ماں کی، ہم نے وہی کی مادر موسیٰ پر۔
یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کتنی عظیم ہے کہ 1,00,000 انبیاء پر وحی کرنے والا ماں پر بھی وحی کرنے والا۔ ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر۔ کتنی مختصر تصویر ہے، تفسیروں میں ڈھونڈتے پھریں گے تو سرگرداں پھریں گے ایک ایک وادی میں آپ، اس لیے کہ حیرانی پہ حیرانی بڑھتی جائے گی کہ جس ماں کا ذکر سورے کے آغاز میں اللہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ ہم نے وحی کی، اس ماں کا نام تاریخ میں تفسیر میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ یہ حیرانی کی باتیں نہیں، اس لیے کہ اس نے تو کہہ دیا ام موسیٰ۔ پتہ چلا کہ نام نہ بتا کر مادر موسیٰ کے نام کو اسم اعظم بنا دیا۔ اب یہ حیرانی، پتہ چلا ماں کا نام اسم اعظم بھی بن گیا۔ معصوم سے پوچھیں ہے کہ کون پھر بتا سکتا ہے اور کون سا در ہے کہ جہاں جا کے پوچھیں، تو معصوم سے ہی تو پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ سب کو تشویش ہوگی کہ جس ماں کا نام اسم اعظم بن گیا ہو تو کون نہیں چاہے گا اسے اسم اعظم مل جائے۔ اس کو پوچھا ہوگا کیا نام ہے مادر موسیٰ کا، کہا ایک ہو تو بتائیں۔ 18 نام ہے مادر موسیٰ۔ تو یہاں سے ایک راز یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب کسی کے نام کو اسم اعظم بنا دیتا ہے تو اس کے اتنے نام رکھ دیتا ہے کہ ان ناموں میں اسم اعظم غیب میں چلا جائے۔ کتنے نام ہیں سرکار دو عالم کے، کتنے نام ہیں مولا علی کے، کتنے نام ہیں شہزادی کونین کے، کتنے نام ہیں امام حسن کے، کتنے نام ہیں امام حسین کے، کتنے نام ہیں حضرت عباس کے، اور کتنے نام ہیں حضرت زینب کے، اور کتنے نام ہیں امام زمانہ کے۔ اسی مختصر سے ذکر میں پھر یہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ جس ماں کا حال سنایا اللہ نے اس میں ایک خاص بات یہ بھی بتا دی کہ اس دنیا کے مختصر سے قصے میں جو ہم سنا رہے ہیں مادر موسیٰ کا، اس میں خوشخبری بھی ہے۔ ماں کو یہ بتا دیا گیا کہ انجام اچھا ہے۔ آغاز ہم نے وہی کی، انجام یہ کہ بچے سے ملا دیں گے۔ اس لیے پڑھنے والوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ابھی ماں نے جس بچے کو دریا میں ڈالا ہے پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے ماں بیٹے دونوں مل جائیں گے۔ آگے کوئی پریشانی کا قصہ نہیں ہے، کوئی شہادت کا قصہ نہیں، کوئی موت کا قصہ نہیں، کوئی آفت کا قصہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ اور ماں مل گئے اور ڈھونڈ لیا مفسر نے، پڑھنے والے نے، مطالعے والے نے، کہاں ابھی تھوڑی دیر تو گزری ہے، ابھی تو دودھ پلانے والوں کی وہاں پر قطار لگی ہے۔ کہاں ہے مادر موسیٰ؟ پہنچ گئی۔ کہاں ہے موسیٰ؟ ماں کی گود میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، دودھ پی چکے، بات ختم ہو گئی۔ ایک ماں کا ذکر ہوا، ماں کی ممتا، ماں کی محبت سب سامنے آ گیا۔ پھر اسی عظیم کتاب میں جناب یحییٰ ہیں، جناب زکریا ہیں، جناب اشباع ہیں،
70-80 سال کی عمر ہے، لیکن گھر میں کوئی ماں کہہ کر پکارنے والی آواز نہیں آ رہی۔ 120 برس کے ہو گئے ہیں زکریا، اور کیا صبر ہے کہ گھر کے صحن میں کوئی پھول نہیں کھلا، لیکن اولاد نہ ہو، لیکن قدرت عورت سے ممتا کا جذبہ نہیں چھینتی، اس لیے کہ یہ اس کا عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے عورت کے لیے۔ وہ جب بھی جاگ جائے، وہ جب بھی جذبہ سامنے آ جائے، نہیں ملتا کوئی سوانح حیات میں واقعہ جنا بیگیا کی ماں کا، بس اتنا۔ ظاہر ہے کہ دل جب گھبراتا ہے تنہائیوں میں، تو دل بہلانے کے لیے تنہا انسان کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو ممتا کی نظریں کبھی درخت پہ پڑتی ہیں، کبھی پرندوں پہ پڑتی ہیں، کبھی جانوروں پہ پڑتی ہیں۔ جانے کیسی وہ آواز تھی، حالانکہ جہاں بیٹھی تھیں سر پر ہی چڑیا نے گھونسلہ لگایا ہوا تھا، تو کوئی نیا گھونسلہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ کئی دن سے لگا ہوگا، ہفتے اشرے سے لگا ہوگا، لیکن اس آواز نے مخاطب کیا کہ سر اٹھایا، اور منظر یہ دیکھا کہ ابھی چڑیا دانا چگ کر گھونسلے میں آئی ہے۔ اندر جو بچہ ہے چڑیا کا، اس نے اپنے پروں کے سائے میں بچے کو لے لیا، اپنی منقار کو بچے کی منقار میں ڈال دیا، اور اس طرح دانا بھرانا شروع کیا کہ ادھر بچہ آواز دے رہا ہے، ادھر ماں شفقت کی آواز دے رہی ہے۔ اس ممتا کی آواز نے مخاطب کیا تو سر اٹھا تو فوراً دعا مانگی، کاش میرا بھی بیٹا ایسا ہی۔ ایک بیٹا ہمارے بھی ایسا ہی ہوتا تو ہم اس کو بھی اسی طرح غذا دیتے ہیں۔ یہاں عشبہ نے پرندے کو دیکھ کر دعا مانگی، ماں باپ نے محراب عبادت میں دعا کی کہ ایسا نہ ہو کہ میری وراثت میرے چچا کی اولادوں میں چلی جائے، اس لیے وارث تو دے۔ تو سورہ مریم شروع ہو گیا۔ زکریا نے محراب عبادت میں خاموشی سے ہمیں پکارا، ہم نے بیٹا دے دیا، یحییٰ جیسا بیٹا دے۔ یہ سب نماز میں ہو رہا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ نماز میں پیغمبر کی نماز، محراب عبادت، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، پڑھانے والا ہے۔ خضوع اور خشوع ہے، اور اس خضوع اور خشوع اور اللہ کے نام میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں شرک تو نہیں ہوا جا رہا کہ بجائے اس کے ذکر کے ذکر ہو رہا ہے بیٹے کا؟ پتہ چلا وہاں ماں نے اپنی ممتا کو جگایا، وہ ممتا وہی بن کر پیغمبر پہ اتری کہ ہم نے بیٹا دیا۔ یہ ہے ماں کی عظمت۔ دیکھیے تمنا چلی یہاں سے، بیٹا اترا محراب عبادت میں۔ یہ سورہ مریم ہے، یہ سورہ مریم ہے، وہ سورہ قصص تھا، یہ سورہ مریم ہے کہ یہاں ممتا کا ذکر۔ ایک ماں سینے سے بچے کو لگائے ہوئے پریشان، چاروں طرف سے ملامت کے تیر و نشتر، تنہا ماں، اکیلی ماں، تشفی دینے والا وہ، بولنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنا یہودیوں سے۔ مریم
ذرا آپ دیکھیے کیسا سرپرست ماں کا بنا ہوا ہے. ایک تنہا ماں. بھائی ماں تنہا لفظ نہیں غور کر رہے ہیں آپ. ماں تنہا نہیں ہوتی. بچے کی ماں تنہا نہیں ہوتی، باپ ساتھ ہوتا ہے. یہاں سچ مچ ماں تنہا ہے. یا واقعی ماں تنہا ہے. اور اس تنہائی میں سینے سے بچے کو چمٹائے گا اور چاروں طرف سے ہمارا بھائی نہیں ہے سر، ہماری ماں ایسی، ہمارا باپ ایسا. پورے خاندان کی مدح ہو گئی. ماں بزرگوں کی مدح سن رہی ہے اور وہ کہہ رہا بولنا نہیں، بولنا نہیں، اسے بات نہیں کرنا. شاعر سے کہتا ہوں ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، ہم نہیں بولیں گے. روزے سے ہیں ہم. اب تک رہ تو نہ گیا وہ روزہ خاموشی کا، لیکن محاورہ رہ گیا کیا چپ کا روزہ رکھا ہے. اور وہ بھی اردو کو اللہ سلامت رکھے کہ اس میں رہ گیا جہاں عبرانی اور عربی کا قصہ ہے وہاں نہ ہے ایسا کوئی محاورہ نہیں. سب اردو کے موجے کہ چپ کا روزہ رکھا. مریم نے واقعی چپ کا روزہ رکھا تھا حکم الہی سے. چپ کا روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ اس لیے کہ بھائی جب قوم بدتمیزی پہ آمادہ ہو جائے اور بیہودہ بات کرنے لگے تو معصومہ بی بی کو پھر قوم سے بات نہیں کرنی چاہیے. پھر منہ نہیں لگانے کے قابل ہے تو ہم بات نہ کرنا ہے. بات نہیں. واہی ممتا مریم کی ذکر کرتے جائیں گے تو مجلس اسی پہ ہو جائے گی. بات آگے کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. یہ تو تھوڑی سی ترغیب تھی. ہاجرہ بھی ایک ماں ہیں. قصہ آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے عمرے کیے ہیں اور حج کیے ہیں. اگر حج کرنے والے عمرے کرنے والے اس ماں کو نہیں جانتے تو پھر دنیا میں کیا جانتے، ان کو کیا پتا. تو وہاں بھی چند لمحے کی بات ہے کہ بس ماں جاتی ہے اور آتی ہے. 7 چکر ہیں، 7ویں چکر میں پھر خوشخبری ہے. بتانا یہ ہے کہ مختصر ماں کا ذکر قرآن میں ہے. عظمت سے ذکر شروع ہوتا ہے اور جب سنایا جاتا ہے اس واقعے کا آخری حصہ تو اس میں خوشخبری ہوتی ہے. بیٹے کو ملا دیں گے، مریم پریشان نہ ہو، یہ بہت بڑا نبی بنے گا. عشقہ پریشان نہ ہو، بڑا زاہد بیٹا تمہیں یحییٰ عطا ہوگا. دیکھو ہاجرہ پریشان نہ ہو، ابھی تم جاؤ گی چشمہ پھوٹے گا، پانی کے لیے پریشان ہو. پھر خوشخبری، یعنی ہر ماں کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے پریشان نہ ہونا. ممتا کا امتحان ہم نے لے لیا، اب کامیابیاں ہیں. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ ہے آیات الہی. ماں بیٹے کے لیے سرپرست. ماں کے کام کیا ہیں؟ دودھ پلانا، پالنا، نگرانی. بڑا ہو جائے، بولنے لگے، زبان سکھانا، لفظ کی پہچان، رشتہ داروں کی پہچان. ماں بتاتی ہے یہ ہے باپ تمہارا، یہ ہے چچا، یہ ہے بھائی، یہ ہے بہن، یہ دادی، یہ نانی. اب یہ لغت کھول رہی ہے ماں بیٹے کے لیے. لوگ حیران ہو
جاتے ہیں رسول اللہ کا یہ قول سن کر، علم حاصل کرو، مہد سے لہد تک، جھولے سے قبر تک۔ تو بات سمجھ نہیں آئی کہ جھولے میں بچہ کیسے پڑھتا ہے؟ ارے جھولے ہی میں تو پڑھ رہا ہے۔ جھولے کی تعلیم ہے۔ قبر کی تعلیم کہیں نہیں ہوتی شیعوں کے علاوہ، اسے تلقین کہتے ہیں، اور کہیں نہیں ہوتی تلقین۔ تو پتہ چلا یہ حدیث رسول اللہ نے شیعوں کے لیے دی ہے کہ جھولے سے قبر تک علم حاصل کریں۔ تو جھولا ماں کی گود ہے، مہد، مہد۔ پھر بچہ اور بڑا ہوا تو لفظوں کی پہچان کے ساتھ تصویریں بھی بتا دی، کتاب بھی پڑھا دی، اب اسکول جائے گا۔ نگرانی ہے، ماں کی نگاہیں ہیں، بچے کی نگرانی ہے، سب کچھ کردار کی بلندیوں میں ماں کا حصہ ہے۔ اصل حصہ ماں کی نگاہوں کی نگرانی ہے۔ تو یہ دنیا کی مائیں ہیں نا، جو تعلیم دیں، بچے کو سکھائیں، یہی ممتا ہے، یہی ماں کا کردار ہے، یہی ماں کے کام ہے۔ لیکن جہاں بچے کو نہ لفظ سکھانا ہے، نہ بچے کو پڑھانا ہے، نہ بچے کو تعلیم دینی ہے، نہ بچے کو شکلیں پہچنوانی ہیں، نہ رشتہ داروں کی صورتیں پہچنوا کے نام بتانے، ماں یہ سارے کام ہی نہیں ہیں، پھر وہاں ماں کا کام کیا ہوگا یہ بتا دیجئے۔ آپ حیران ہوں گے کیا ایسی بھی کوئی دنیا میں ماں ہے کہ جس نے اپنے بچے کو نہ پڑھایا، نہ لکھایا، نہ بتایا، نہ لفظ سکھائے، اس کے بعد بھی کائنات کی سب سے بڑی ماں ہو گئی؟ کیسے؟ جس ماں کا نام سیدہ ہے۔ مجھے یہاں تک لانا تھا آپ کو، وہ سب کچھ تمہید تھی، یہاں تک ہم آپ کے ذہن کو لانا چاہ رہے تھے۔ ایسی مجلسیں دراصل ہم سمجھتے ہیں کہاں سننے کو ملتی، وہ حیرانی بھی ہم آپ کی سمجھ رہے ہیں۔ پرانے ہمارے سامعین اس لیے چپ بیٹھے ہیں کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارے پرانے سامعین اس مجلس کو ان کے سروں پہ اچھال کے پھینک دیتے ہیں، اب تم نپٹو۔ جیسے تلمیذ صاحب امریکہ سے تشریف لے، ماشاءاللہ بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، ڈبل علمی ہیں، مجتہد ہیں، حجت الاسلام ہیں، پروفیسر حجت الاسلام، پروفیسر ذیل سالس صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ ان کی والدہ کی مجلس ماں کے موضوع پر ریکارڈ موجود ہے، سب لوگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے سنی، 2 مجلسیں دی ہیں، سویم کی بھی اور چیلم کی بھی، ماں کے موضوع پر۔ لیکن وہ جتنے بھی ریکارڈ ہیں ان سے ہٹ کے ایک گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے جان و جگر ماجد رضا کی ماں نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بار اور ہم ماں سے محروم ہوئے۔ اس لیے کہ وقت نہیں کہ میں یہ تفصیل آپ کو سمجھاؤں کہ دفتر کھلیں اگر صرف یہ بتائیں کہ ماں کی فطرت میں کیا کیا ہے، تو ماں کی فطرت میں قدرت نے ایک اور عجیب و غریب چیز رکھی ہے، اور وہ یہ کہ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کا ترازو نہیں ہے، پیمائش نہیں ہے۔ جب پیمائش نہیں ہے تو اب یہ جملہ آپ کے لیے بڑا کارآمد ہوگا کہ بیٹے کے دوست کو اسی طرح چاہتی ہے جس طرح بیٹے کو چاہتی ہے۔ جو تجربوں سے گزرے ہیں وہ میرے جملے کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہر جگہ
مجلس میں مشاہدہ ضروری ہوتا ہے، جس کا جتنا مشاہدہ ہوگا وہ اتنی مجلس سمجھے. وہ پڑھا لکھا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ. کتنی کتابیں آپ نے پڑھی وہ ایک پڑھا. مشاہدہ کتنا ہے آپ کا؟ مشاہدہ. قرآن مشاہدے کو سمجھاتا ہے. اگر غور سے صرف قرآن پڑھے آدمی تفسیر تو کیا بیٹے کا دوست جب یہ دیکھے کہ ماں کی شفقت تو پھر بیٹے کا دوست یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے دوست کی ماں میری ماں ہے. یہیں سے تو بات شروع کی تھی. تو مجھے ہر چیز کی تنقید کرنی پڑے بات کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ہر چیز نہیں ہوتی، رخ سے ہوتی ہے نا. تو بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دکھ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو ذاتی غم ہوتا ہے، ایک اجتماعی غم ہوتا ہے، قومی غم. اس کا احساس بھی بہت تیز ہوتا ہے، جو سمجھے اس کے لیے ہے. اس لیے کہ وہ تہذیب، وہ ہماری بنی ہاشم سے تسلسل میں جو تہذیب پاکستان بننے سے پہلے آ رہی تھی، اس ماحول کی پلی بیٹیاں جو ماں بنی اب وہ ختم ہوتی جاتی ہیں. اس لیے احساس محرومی بڑھتا جاتا ہے. سیدہ سمانہ خاتون اسی ماحول کی پروردہ تھی. اس تہذیب کا ایک خاصہ ہے کہ تہذیب بناوٹی نہیں ہوتی، نقلی نہیں ہوتی، اور وہ ایک عمل ہوتا ہے. اس عمل کی سچائی ہر منزل پہ اپنے آپ کو منوا رہی ہوتی ہے. ہم ایسی ماؤں کو جانتے ہیں جنہوں نے ولادت سے پہلے دعا مانگی ہے کہ ہمارا بچہ کسی امام کی ولادت کے دن آئے. ایسا ہوا ہے. اس کی مثال میں بھی ہوں، اس کی مثال ماجد رضا آپ بھی ہیں. 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کی ولادت کے دن یہ پیدا ہوا. اور ان ماؤں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے. ان ماؤں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے عاشور کے دن اپنے بچوں کو پورے دن دودھ نہیں پلایا. کتابیں رکھی پڑھ لیجیے، روایت موجود ہے. ایک نہیں 10 کتابوں میں. ابھی میری کتاب دلجنا آ رہی ہے، اس میں نے 5 کتابوں کے حوالے سے یہ روایت لکھی کہ عاشور کے دن واقع کربلا سے بہت پہلے رسول اللہ مدینے کی تمام عورتوں کو اپنے گھر بلاتے تھے عاشور کے دن اور کہتے تھے آج بچوں کو دودھ نہ پلانا. ہے روایت ہے. حضرت قاسم کی کتاب میں بھی میں نے اس روایت کو اس جگہ پر حوالہ لیا ہے کہ جہاں عاشور کے دن حضرت قاسم پیدا ہونے کے بعد جب تک انہوں نے دودھ پیا، عاشور کے دن دودھ نہیں پیتے تھے. پہلی بار جب دودھ نہیں پیا عاشور کو تو انہیں فرو پریشان ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک تہذیب کا عمل ہے جو ہو رہا ہے. اس کے لیے ہیں جو تہذیب کو سمجھتا ہو، یا کسی کو یقین نہیں دلانا ہے کہ یہ مان لو. منوانے والا معاملہ ہی نہیں. تہذیب منوائی نہیں جاتی، اس لیے کہ تہذیب نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ عقیدہ ہے. عقیدہ منوایا جاتا ہے، مذہب منوایا جاتا ہے، فقہ منوائی جاتی، تہذیب منوائی نہیں جاتی. تہذیب منوائی نہیں جاتی.
کھلتے ہوئے گلاب کی طرح بس کھلتا جاتا ہے اور مہکتا جاتا ہے۔ گلاب کو منوانا نہیں ہے میرا رنگ ایسا ہے، میری پنکھڑیاں ایسی ہیں اور میری نرمی، بس دیکھتے جاؤ اور اس کی تعریف کرتے جاؤ، یہ ہے تہذیب گل، یہ ہے پھول۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ منوانے والی بات نہیں ہے۔ سمانہ خاتون اس تہذیب کی پروردہ ہیں کہ جہاں عمل ساتھ ساتھ ہے۔ دیکھیں وہ پانی آ رہا ہے، پریشان نہ ہو، یہ بھی ایک تہذیب کا حصہ ہے، لاؤ جلدی اس پانی۔ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں اور مجلس غور سے سنیں، بہت جلدی مجلس کا اذان کے بعد ایک ایک لفظ غور سے سنیں۔ جعفری تھی، امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ نسل، سنا آپ نے کچھ کس کی نسل میں تھی؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، اب درود پڑھو۔ بھائی دیکھیں یہ معجزہ آبی کی والدہ کی مجلس ہے، سویم کی، معزز شہر کے آتے رہیں گے، آپ کو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ تلمیذ صاحب امریکہ سے کیسے، فرقان صاحب کدھر سے آ گئے، ندیم سرور کہاں سے آ گئے۔ ارے جو نہ آئیں ان پہ مجلس کے بعد حیران ہوئیے گا، آنے والوں پہ حیرانی کی ضرورت نہیں۔ وہ تو آ ہی گئے، اب یہ دیکھیے گا کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا۔ تہذیب سے رشتے ٹوٹے یا جڑے؟ سمجھے نا؟ ہے نا؟ تو جس امام کی اولاد میں تھی، حالت تو 4 دن سے خراب تھی، ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ اب الوداع ہے، لیکن کس کا انتظار تھا؟ 15 شوال شہادت کی، سب کا انتظار تھا کہ میرے امام کی شہادت آ رہی ہے۔ اب کوئی مانے؟ جعفری تھی تو جعفر صادق کی شہادت کی شب میں خاندان سے الوداع کہا، شاید اس لیے کہا کہ یہ میرے جد اعلیٰ کی شہادت کی رات ہے۔ اب تہذیب میں تہذیب ہے، میں کہہ چکا بنی ہاشم کی تہذیب کا تسلسل ہے، یہاں ماننے منوانے کی بات نہیں ہے، چونکہ تسلسل ہے۔ اس لیے حدیث یہ ہے کہ مومن اور مومنہ کو ملک آ کے خبر دیتا ہے چلنا ہے، وہ منع کرتا ہے نہیں جائیں گے، وہ منع کر دیتا ہے نہیں جانا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے واپس آ جاؤ۔ اور جس وقت مولا علی یا کوئی امام کی ذات آتی ہے وہ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے، جعفر صادق آئے کہ چلو چلو، سمانہ خاتون چلو، تہذیب کا تسلسل۔ امام علی نقی کی والدہ سمانہ خاتون، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی اولاد نے ہندوستان میں آ کر پنجاب میں ایک شہر آباد کیا، اس کا نام رکھا سمانہ، شہر موجود ہے اسی بی بی کے نام۔ جس طرح فضہ کنیز تھی، اسی طرح ایک کنیز جناب سیدہ کی سمانہ، اور ان کا نام جناب شہربانو اور امام حسین کی شادی کے وقت آتا ہے، اس لیے کہ رخصت کرا کر جب شہربانوں کو لایا گیا دلہن بنا کر، تو انہی سمانہ بی بی نے اتارا ہے جو جناب سیدہ کی کنیز ہے۔ تو ایک سمانہ علی کے گھر میں اور ایک سمانہ اس علی نقی کے گھر میں۔ تو وہ بزرگ کتنے اچھے تھے جنہوں نے ایسے نام رکھے۔ اب تو نام رکھنے کا شعور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، بچیوں کے نام رکھنے کے شعور ختم ہوتا جا رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ عزادار
عزادار کئی طرح کا ہوتا ہے. لفظ کہہ دیا تو یہ نہ سمجھیں ہم سب عزادار ہیں. سب ایک طرح کے عزادار نہیں ہیں. ایک عزادار صرف اٹھا 10 دن کا محرم کیا جا کے گھر میں اور 11 محرم سے امام باڑے سے غائب ہو گیا، وہ بھی عزادار ہے. وہ بھی عزادار ہے. وہ بھی عزادار ہے جس نے اپنے گھر میں کبھی مجلس نہیں کی مگر عزادار ہے، اس لیے کہ شیعہ. ایک وہ بھی عزادار ہے، محرم کا چاند دیکھا آنسوؤں کی دھاریں آنکھوں سے رواں ہو گئیں. ایک وہ بھی عزادار ہے، حسین کا نام سنا اور رونے لگا. ایک وہ بھی عزادار ہے، زینب کا نام سنا اور رونے لگا. ایک وہ بھی عزادار ہے، سب کچھ سن رہا ہے نہیں رو رہا مگر ہے عزادار، اس لیے کہ عزا میں ہے موجود بیٹھا ہوا. ایک وہ بھی عزادار ہے کہ جو اپنے گھر فرش عزا بچھائے، اپنے ہاتھ سے عزا خانہ سجائے، اور صرف سجائے نہ بلکہ بچوں کو ٹریننگ دے. علم ایسے سجتے ہیں، تابوت ایسے سجتا ہے. ہم تو بچپن سے یہ بات مسجد میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے اہتمام شروع کیا بقرعید میں امام باڑے کا. ماجد بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، پنجوں پہ کڑھائی کرانی ہے، اب پٹا بننا ہے، اب زری آنا ہے، اب فلاں چیز میں صفائی کرنا ہے، اب بڑھئی کو لانا ہے، در بننے ہیں، امام باڑا بننا ہے. ماں نے گوند دیا خون کے ذروں میں عزاداری. یہ ایک ماں کی بات نہیں ہو رہی، سمانہ خاتون جیسی جو ماں بھی جائے اس کی بات ہے. یہ لے کے نہ بیٹھو کہ کسی ایک کا ذکر ہے. میری ماں بھی ایسا ہی ہے، ہر ایک محسوس کرے اگر اس کی ماں ایسی ہے. نہیں ہے تو نہ محسوس ہے. بچوں کو عزادار بنا دیا. خود عزادار، فرش عزا بچھانے کا شعور. پھر گلے میں ذکر حسین بھر دیا، ذاکر بنا دیا. ہاشم رضا امریکہ میں، جرسی میں، ماجد رضا یہاں. یعنی مشرق سے مغرب تک ایک ماں کا عمل. یا حسین ذکر کرتا رہوں سمانہ خاتون کا تو مجلس ختم ہو جائے گی. مقصد یہ نہیں ہے کہ سمانہ خاتون کا ذکر، مقصد یہ ہے کہ سمانہ خاتون جس شہزادی کی سیرت پر چل کر ایسی بنی ان کو خراج ہو. تقریر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پھر آ رہا ہوا، پھر اسی جگہ واپس. وہ ماں جس سے بڑی کائنات میں کوئی ماں نہیں. بہت مشکل ہے کہ آپ ان جملوں کی داد دے سکیں اور قیمت دے سکیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. سب کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی. یہ محسوس کرنے والی چیزیں ہیں دل کی گہرائیوں سے. سب کہہ چکا، اب پھر دہرانا نہیں ہے کہ ماں کے کیا کیا کام ہیں اولاد کے لیے. وہ سارے کام سیدہ کو نہیں کرنے. بیٹے پڑھے لکھے پیدا ہوئے، پڑھانا نہیں ہے، لفظ نہیں بتانے، اس لیے کہ ان کا نام لے کر آدم نے اسماء سیکھے تھے. لکھنا نہیں سکھانا، اس لیے کہ قلم یہ ہے خود. اول ما خلق اللہ القلم. یہ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں. آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے جو بات مجھے کہنی ہے. جو ماں کے فرائض ہیں جب وہی اس گھر میں نہیں ہے تو اب یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ ماں اور بیٹے کس طرح دنیا سے گزر گئے. ممتا کی قیمت کیا تھی، بیٹے کی محبت کی قیمت کیا تھی. نہ اسے پڑھنا ہے نہ اسے پڑھانا ہے، نہ اسے سکھانا ہے نہ اسے سیکھنا ہے. پھر یہ ماں کا کام کیا ہے، پھر بیٹے کا فریضہ کیا ہے؟ صرف ایک، وہ ہے محبت. کم سمجھے، کم لوگ سمجھے محبت کی معراج کہ ماں بیٹے کو کتنا چاہتی ہے. حد بتانا ہے.
واقعے ایسے مل جائیں. وہ واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ حسنین کو لکھنا سکھانا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ سنیں گے تو دنگ ہو جائیں گے. کسی نے رسول اللہ سے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے لکھا جائے؟ کا سین کھینچ کے نہ لکھنا، شوشوں والی سین لکھو اور خوبصورت لکھو، میم ایسے بناؤ. پورا لکھائی کا طریقہ موجود ہے حدیث میں. زبانی نہیں عمل ہو سکتا جب تک لکھ کر نہ دکھایا جائے. اللہ نے کہا حدیث تم دو، بچے لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیو سلامت. تختیاں لے کے آئے. تختیاں نہیں تھی، لو قلم نہیں تھا، قلم. پوچھا گیا پہلے لو پہ قلم نے کیا لکھا؟ اللہ نے کہا لکھ. اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ وہاں لو پہ لکھا تھا یا حسنین کے ہاتھ. گلو بند توڑ دیا. بات تھی بسم اللہ کی، بات ختم ہوئی محبت پر. کتنا چاہتی ہو کا گلو بند توڑ دیا. شادی کی نشانی، ماں کی نشانی، خدیجہ کی نشانی ایک ہی گلو بندو رکھ گئی تھی. 7 موتی تھے، توڑ دیا. اب جو جتنے اٹھا لے وہ اس کا انعام. حد محبت زہرا ختم ہوئی. اس نے آواز دی زہرا یہ تمہاری محبت، یہ میری محبت. جبریل کوٹ اب یہاں سے آپ میرے ساتھ چلیے گا. قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ کائنات میں نہ اس سے بڑی ماں نہ اس سے بڑا بیٹا. میں ممتا کے ساتھ چل رہا ہوں. پتہ چلا اللہ کی محبت میں ممتا بھی ہے، مگر حسنین کے لیے، سب کے لیے نہیں. نہ یہ روئیں نہ وہ روئیں، یہ روئیں نہ وہ روئیں. بس سنتے جائیے محبت کی حدیں. ماں کا صرف اتنا کام ہے کہ کائنات کو یہ بتا دیں میں حسین کو کتنا چاہتی ہوں. رمضان آ گیا، پہلا روزہ رکھنا ہے حسین کو. روزہ رکھی ڈالا، لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے زہرا کے گل نے مرجھانا شروع کیا. کنٹھ بیٹھنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی. ماں ٹہلنے لگی. بابا کو خبر کرو. ابھی آپ بات نہیں سمجھیں گے. بچے کے روزے پہ ماں پریشان کیوں ہو گئی کہ حسین نے روزہ رکھ لیا. پریشان اس لیے ہو گئی کہ جب سے پیدا ہوئے تھے رسول اللہ نے بلا کے کہہ دیا تھا زہرا حسین جب تک جئیں گے انہیں پیاس بہت لگے گی، ان کے پانی کا خیال. روزے میں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کی. جو دوپہر آ گئی، گرمی کی دوپہر، دن ڈھل رہا ہے، روزے کا دن بڑھ رہا ہے. زہرا کا بلانا کہ بابا کو بلاؤ، حسین کی طبیعت نڈھال ہے. کہ ایک بار فرشتوں کو حکم ملا آفتاب کی تنابیں کھینچو، دن چھوٹا کرو. علی کے لیے دن بڑا ہوا، حسین کے لیے دن چھوٹا. حسین کے لیے دن چھوٹا ہوا. لو روزہ ختم ہو گیا. ماں نے جگا کے کہا بیٹا روزہ افطار ہو گیا. لو افطار ڈوب گیا، اٹھو حسین. تو پتہ ہے افطاری میں مجھے نہیں پتا آپ کے گھر کے بچے افطاری میں کیا طلب کرتے ہیں. ماں نے کہا حسین اٹھو روزہ افطار ہو گیا. کہا اماں پانی.
کرتا سیاہ سی کے پہنائے. تکمہ، تکمہ سمجھتے ہیں نا؟ تکمہ بچوں کو بتا دوں، بٹن بولتے ہیں ابھی سے. تکمہ بٹن لگاتے لگاتے گریبان کا بٹن لگانے لگے. بٹن لگایا تھا، کچھ دیر کے بعد حسین نے اپنی گردن کو ایک بار بے چینی کے ساتھ کبھی ادھر دیکھا. ماں دوڑی، کا کیا ہوا بیٹا؟ کہا ماں گلے میں تکلیف ہے. جلدی سے ماں نے تکمہ کھولا، جھک کے گلے کا بوسہ لیا. سن رہے ہو؟ مجلس ختم ہو گئی. ماں کی محبت. صرف ایک ہی رخ تو رہ گیا. جب ماں بیٹے کو اتنا چاہے تو یہ بھی تو بتانا ضروری ہے بیٹا ماں کو کتنا چاہتا ہے. وہیں پہ تو تقریر ختم ہو جائے گی، انہی جملوں پہ تو تقریر ختم ہو جائے گی. گریبان. ماں کاموں میں مصروف تھی، ابھی تو نکلی تھی روٹی پکا کے، پسینے میں نہائی، نظر جو اٹھی دروازے کے پاس، دیکھا حسین دیوار سے لگے. حسین میرے لال، ماں بلا رہی ہے. دوڑی دوڑ کے پیچھے سے لپٹایا. اب میری طرف دیکھتے رہنا. گود میں اٹھایا، اٹھا تو لیا، لیکن ہوتا یہی تھا جب گود میں لیتی تھی تو رخسار پہ رخسار رکھ دیتے تھے. اب کی منہ کاندھے میں چھپا لیا، ماں کی چادر میں منہ چھپا لیا. کہا حسین ذرا گردن تو اٹھاؤ، بات کیا ہے؟ مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ محبت، ماں کی محبت. بس ماں کو کائنات کو یہ بتانا ہے بار بار میں کتنا چاہتی ہوں حسین کو. بس ایک کام ہے اس ماں کا، سب سن چکے آپ، کوئی اور کام اللہ نے ذمہ نہیں کیا. زہرا یہ بتاتی رہو بیٹے کو چاہتی کتنا ہو. ہاں ماجد رضا تمہاری ماں تمہیں بہت چاہتی تھی، اس کا گواہ میں ہوں کہ وہاں امریکہ جانے کے بعد بھی ہر پل تمہارا خیال. ہر بیٹے کو چاہتی، تم سب سے چھوٹے تھے نا، اس لیے تمہیں زیادہ چاہا ماں نے. اور تم بھی ماں کو بہت چاہتے تھے، تم سب سے چھوٹے تھے، مگر تم حسین تو نہیں ہو. حسین سب سے چھوٹے تھے. پنجتن میں سب سے چھوٹے، آخری دم ہے پنجتن. حسین بولو، منہ سے بولو، کچھ تو بولو. اماں ہرنی کا بچہ بھائی کو نانا نے دے دیا. بس حسین بس، چادر ہوگی گود میں حسین کو لیا. ادھر مسجد میں غول ہوا، سلمان، ابو ذر، حذیفہ ہٹو، پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے. پیغمبر کی بیٹی کہتے ہیں زہرا کو دیکھ کر رسول اٹھے. ایک ایک جملہ قیمتی ہے، ضائع نہ کرنا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں اتنا کہا. اب یہ جملہ اس کی قیمت میں کیا بتاؤں. جس نے روایت لکھی ہے اس کو سلام کہ اس نے لفظ محفوظ رکھے. بابا آپ ہی ہنساتے ہیں بچوں کو، آپ ہی رلاتے ہیں. کیا ہوا زہرا؟ کیا ہوا؟ حسن کو آپ نے ہرنی کا بچہ دے دیا اور حسین کا مجھے تو دو. حسین کو گود میں لیا. کا حسین اگر ہرنی کا بچہ نہ ملے اور اس سے زیادہ قیمتی چیز ہم تمہیں دے دیں تو خوش ہو جاؤ گے؟ نہیں بولے. کا حسین یہ جبریل آئے ہیں
حکم الہی سے آئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسین چاہیں تو جبریل اپنے پروں پہ بٹھا کر آسمانوں کی سیر کرا دیں حسین. جواب آیا نانا ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے. ارے معراج کو حسین نے صدقے کیا اپنی فرمائش پر. کون سمجھے گا؟ معرفت والے کی سمجھ میں بات آئی. ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے. یہ کہا تھا حسین نے کہ مسجد میں غل ہوا کہ ہرنی بچے کو لیے توتی آ رہی ہے. آ کے اس نے دم لیا صحن میں. گویا ہوئی نبی سے کا ایک بچے کو تو شکاری کل ہی لے گیا تھا شکار کر کے. ایک بچہ تھا تو اسے ممتا کی ماری چھپا چھپا کے دودھ پلا رہی تھی دریا کے کنارے کہ ایک ملک نے آ کر آواز دی کہ اتنی جلدی جا کہ حسین کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہ گرے. کیا کہا تھا میں نے؟ ماں کی ممتا اور رب ساتھ ہے. زہرا کی محبتیں حسین کے ساتھ رب ساتھ ہے. گواہ وہ ہے. ہو گئی تقریر. اگر بیان کروں تو اشرا ہو جائے کہ حسین سے زہرا نے محبت کیسے کی. اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس موضوع پہ اشرا پڑھ ہی دیں. اب موضوع تو چھڑ گیا نا, تقریر ختم ہو گئی. تو پھر بیٹا ماں کو کتنا چاہے گا؟ کتنا چاہے گا مجھے بتاؤ, کتنا چاہے گا؟ اماں ہم جا رہے ہیں تو ماں بھی تو ساتھ چل رہی ہے حسین, ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں. اب وقت ہے کہ حسین بتائیں کہ ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں. بابا ہم نہیں جائیں گے کیا؟ نہیں فاطمہ صغرا تم نہیں جاؤ گی, تم میری ماں کی شبیہ ہو. ماں سے محبت کوفے کے بازار میں, شام کے بازار میں ماں سے محبت. حدیں 1000 کا لشکر لیے ہوئے ہود نے راستہ روک دیا, ڈانٹ دیا کیا چاہتا ہے تیری ماں؟ تیرے ماتم میں بیٹھے. کیا کہنا آپ کی والدین گرامی کا, تحفے درود کے علاوہ سلام کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس جملے کی حر کے اس جملے کی قیمت حسین کی ماں سے محبت میں ادا ہوگی. کسی کو زہرا کا رومال نہیں ملا. ہو گئی تقریر. اب تو حسین کی محبت بھی بتا دی. درود و سلام آپ کی ماں پر. کیا حال ہے؟ تیر لگا ہے تیر. اچھا تیر لگا ہے. یہ دیکھو میری ماں کے ہاتھ کا چرخے سے سوت کاٹ کر اپنے ہاتھ سے زہرا نے. یہ دیکھو جملہ سنو گے تو ابھی نہیں رو گے تو صدیوں رو گے جو کہنے جا رہا ہوں. یہ میری ماں کا رومال. جملہ سنو گے. ارے حر نے زہرا کا احترام کیا تو حسین کی محبت کی ہدیے کہ رومال زہرا حر کو دیا, علی اصغر کے گلے پہ لہو بہتا رہا, چہرے پہ ملتے رہے. اور یہ جملہ بھی مقتل کا ہے. جب بہت ابلا اور چہرے پہ بھی مل چکے اور نہیں رکا تو بتائے کیا کیا؟ لہو لے کے علی اصغر کے بدن پہ. اللہ ابھی علی اصغر پہ میری کتاب آ رہی ہے. ابھی 5 آیت اللہ کے حوالے سے یہ روایت کتاب میں لکھی ہے, آنے والی ہے. کہ بدن پہ مل لیا. نہیں سنا تم نے؟ میں نے کچھ کہا؟ ماں
کہ اپنے بیٹے کے لہو کی خوشبو نہیں پہچانتی؟ علی اصغر کے جسم پہ علی اصغر کا لہو، اب یہ ماں ربا زہرا بی بی، آپ کی محبت کی حدیں ختم ہو گئی. اب آپ کے ممتا کی قیمت یہ ہے کہ دنیا میں ایسی مائیں پیدا ہو جائیں کہ جو سیرت زہرا پہ چل کر اپنی ممتا کو زہرا کی ممتا سے ملا دیں. تو اس لیے اللہ نے کربلا میں آواز دی. کیا لیلا کی محبت علی اکبر سے دیکھی؟ کیا تم نے زینب کی محبت اونو محمد سے دیکھی؟ کیا تم نے ام فروہ کی محبت قاسم سے دیکھی؟ کیا تم نے لبابہ کی محبت اپنے بچوں سے دیکھی؟ کیا تم نے رقیہ کی محبت پسران مسلم سے دیکھی؟ کیا تم نے رباب کی محبت علی اصغر سے دیکھی؟ تو بی بی نے آواز دی، ہاں ہاں میری بیٹیوں، میری بہوؤں، تم نے رہتی دنیا تک کے لیے میری سیرت کو اپنا لیا. اب قیامت تک نہ میری سیرت مٹے گی نہ تمہاری سیرت مٹے گی. تو اب انعام کہاں ہے ممتا کا؟ تو جو ماں اپنے بچے کو رونا سکھائے اس کے لیے زہرا اپنا رومال. قیمت دیکھی؟ یہ تمہارے ماؤں کی طہارت کی قیمت ہے. ادھر آنسو گرا، ادھر زہرا لے کر آئی رومال. میرے بچوں کے رونے والوں، یہ تمہارے آنسو میرے رومال کی دی. ایک سورہ فاتحہ سمانہ خاتون. باراللہ اعلیٰ علی میں ان کے مرتبوں کو بلند فرما. ان کے غم میں جب کہ ابھی 1.5 سال کے اندر اس پورے خاندان کو 2 غم اٹھانے پڑے، اللہ ان سب کو سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دینا. ہم تمام مجلس کے شرکاء، عزادار، شعراء، ادیب، دانشور حضرات، انجمنوں کے ماتمی نوجوان، ہمارے سارے بھائی، سب کی طرف سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں آفتاب حسین عابدی اور سمانہ خاتون کے سب سے بڑے صاحبزادے میجر مصطفیٰ زیدی صاحب کو، ان کی دونوں بہنوں کو. اس کے بعد ہم تعزیت پیش کرتے ہیں جناب طاہر رضا عابدی صاحب کو. اس کے بعد ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ماجد کے بھائی مرومہ کے صاحبزادے ہاشم رضا صاحب کو. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں جناب طیب رضا صاحب کو. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ساجد رضا صاحب کو. اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ماجد رضا عابدی صاحب کو. اور دونوں آپ کے صاحبزادوں کے جو کہ برادر نسبتی ہیں، عزیز ہیں، ان دونوں حضرات کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں. مرومہ کے بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں، مجلس اعزا میں ایک بہن کی تعزیت اسی طرح جیسے سکینہ کی تعزیت سید سجاد کو کسی نے نہیں پیش کی، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تعزیتیں کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس خاندان کو ہمت عطا کر کہ جس طرح اہل بیت کی خدمت کرتے رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں.
ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے پروردگار، امام زمانہ کا ظہور فرما، تعجیل فرما۔